چوتھی حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ کچھ عمل ایسے کرتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی باریک ہیں، معمولی ہیں. کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ایسے اعمال کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے شمار کرتے تھے. یعنی کچھ تمہارے اعمال، اب دیکھیں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی صحابہ کرام زندہ تھے اور وہ اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے کہ تم بڑے بڑے ہلاک کرنے والے کاموں کو اتنی آسانی سے کر جاتے ہو اور اتنا چھوٹا حقیر سمجھتے ہو، گویا بال سے بھی باریک چیز ہے. اور آج جو اتنے 100 سال کا وقفہ آ گیا بیچ میں، تو ہماری حالت تو اس سے بھی کئی درجے بری ہو گئی کہ ہم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو، جنہیں صحابہ کرام مہلکات، موبقات کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والی چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو. اس میں جادو ہے، اس میں والدین کی نافرمانی ہے، اس میں یتیموں کا مال کھانا ہے، اس میں کسی بے گناہ معصوم عورت پر تہمت لگانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، سود کھانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ موبقات، ہلاک کرنے والی چیزیں. اور فرمایا کہ ہم جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبقات سمجھتے تھے، تم ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے چھوٹی سی بات ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہر کام یہ سوچ کے چھوڑتے چلے جاتے. انسان کے اندر سستی اسی وقت آتی ہے کہ جب وہ گناہ کو بڑا ہلکا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے کسی کا قول ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ کس ہستی اور کس ذات کی شان میں گستاخی ہے اس کی بات نہ مان کر. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ کر دو، اپنے بچے کو یا کسی کو بھی، اس کو ایک دفعہ آپ حکم دیتے ہیں وہ نہیں کرتا، دوسری دفعہ نہیں کرتا، تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں نہیں کرتا، کیوں غصہ کیوں آتا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کو جنا، آپ نے اس کو پالا پوسا، اس کی ساری تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ جب بڑا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو آپ ہی کا نافرمان ہو گیا، آپ ہی کی بات نہیں مانتا. تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ اسے اپنی گستاخی محسوس کرتا ہے، اور حقیقت میں ہے بھی. اب دیکھیں کہ ہم ایک طرف مسلمان ہیں، اپنے آپ بڑے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دنیا بھر کے سامنے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، تاکہ غیر لوگ دیکھ کے یہ کہیں یہ ہے اللہ کے نام لیوا، یہ ہے اسلام کے نام لیوا. ہاں، تو گویا ہم اپنے اندر خانے نہیں، سر عام اللہ تعالیٰ کے دین کو رسوا کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں شرارتی بچوں کی مائیں آنکھیں نکالے، انہیں کھینچے تانے، انہیں منع کرتی مت کرو مت کرو، لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں، ہر طرح کہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ڈھیٹ جمے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر، ہلتے جلتے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور سر عام غلط کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جگ ہنسائی ہوتی. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غیرت نہیں آتی ہوگی؟ اگلی حدیث میں آپ اس بات کو سمجھیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ. کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے کہ انسان ان کاموں کا ارتکاب کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو. یعنی جس طرح پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، یعنی اس کی تفسیر میں کہ جب انسان ایک کام کھلے عام اس طرح کرے، مثلا ایک والدین کے سامنے بچے سب کے سامنے بدتمیزی کریں یا شرارت کریں، تو اس میں والدین کو کیا ہوتی ہے؟ خفت ہوتی ہے، غیرت آتی کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، میری اولاد اور میرا رشتہ دار یا میرا فلاں، یعنی کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے بندے کہتا ہے، ہم اللہ والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم تجھے مانتے ہیں، ہم تیرے دین کو مانتے ہیں، ہم تیری کتاب کو مانتے ہیں، ہم تیرے رسول کو مانتے ہیں، سب کچھ دعوے کر کے عمل میں کیا کرتے ہیں؟ ہر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو کتاب اور رسول کہتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج ہے. اسے شرم آتی کہ میرے بندے، میرا نام لینے والے، مجھ پر ایمان لانے والے یہ کام کرتے ہیں. اور اس کی مزید وضاحت کہ ہاں جس طرح تمہیں غیرت آتی ہے، تمہیں شرم آتی ہے جب تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے، اسے بھی حیا محسوس ہوتا ہے جب اس کے بندے اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں. اور خاص طور پر کیا، وغیرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اب حرام کیا ہے؟ قرآن پاک میں جو حرام کی تفصیلات آئی ہیں. چلے ہم نہیں شراب پیتے، ہم نہیں سود کھاتے، ہم نہیں اور اس طرح کے کام کرتے، لیکن غیبت حرام ہے یا نہیں؟ کتنے مزے سے شغل سمجھ کے کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا شغل سمجھ کے، دوسروں پہ ہنسنا شغل، جھوٹ بولنا معمولی بات. یہ بھی ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو جب انسان ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ پھر کیا کرتے ہیں؟ غصے کی اور غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ یہ کس کام میں مبتلا ہے اور یہ کیوں نہیں رک جاتا اس چیز سے جسے میں نے اس کے لیے حرام ٹھہرایا.